بیکاز ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو کہ میں نے آ کے وزیر بننے کے بعد ہی سیکھی. اس کا اسے کہتے ہیں نیوی کی زبان میں کہتے ہیں سی بلائنڈنس. سی بلائنڈنس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں لوگ شاید گھومنے چلے جاتے ہیں, جہاز جا رہا ہے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور افسوس ہے کہ پاکستان میں اس سیکٹر کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پہلے شاید کسی نے اتنے غور سے دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں. انہوں نے کہا جی لگا دو منسٹر, بس ٹھیک ہے, مال آ رہا ہے, مال جا رہا ہے. یہ نہیں سوچا کہ اس کو انہینسمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. 80% آپ کا جو ایف بی کلیکٹ ہوتا ہے کسٹم, وہ بھی پورٹ سے ہوتا ہے. آپ کی 80% ایکسپورٹ یا امپورٹ یا ٹریڈ وہ بھی پورٹ سے ہوتی ہے. اور جب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں آپ کے ٹی وی چینلز پہ جب دکھاتے ہیں جی معیشت اوپر چلی گئی, معیشت کا پہیہ تیز ہو گیا, یا معیشت کا پہیہ رک گیا یا چل گئی, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں پورٹ اور کنٹینر اٹھ رہے ہیں, کنٹینر جہاز لگ رہے ہیں. یہ ضرور دکھاتے ہیں معیشت کی جب بات کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا انٹیل کرتا ہے لوگوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو پہلی چیز جب ہم آئے تو جب ہم نے ریسرچ کی تھوڑی, تو ہمیں ایک لفظ سیکھا بلو اکانومی. جب اس کے اوپر ریسرچ کی, ورلڈ بینک کی سٹڈیز پڑھی, تو بلو اکانومی ہر وہ چیز ہے جو کہ سمندر اور کوسٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی ہے. تو آپ کے پورٹس ہو گئے, بلو اکانومی کا حصہ ہے. جہاز رانی ہو گئی, بندرگاہ کے بعد جہاز رانی ہو گئی. شپنگ بلو اکانومی کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری ساری دنیا بھر میں انڈسٹری لگتی ہے سمندر کے قریب, تاکہ کاسٹ کم ہو ٹرانسپورٹیشن کی. تو پورٹ قاسم انڈسٹریل پورٹ ہے. اور ایک زمانے میں جب کے پی ٹی ڈیسائیڈ ہوا تھا تو کے پی ٹی بھی ایک ٹریڈنگ انڈسٹریل پورٹ ہی تھا. وہ اور بات ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں جو کے پی ٹی کی انڈسٹریل لینڈ بننی چاہیے تھی, جہاں انڈسٹری لگنی چاہیے تھی, یا جہاں پہ اور کچھ ہو سکتا تھا, وہ سارے انکروچمنٹس اور قبضے ہو گئے. جتنا ہائیڈرو کاربن آتا ہے پاکستان میں, یعنی کہ گیس یا ایل این جی یا پیٹرولیم پروڈکٹس, فرنس آئل, مو گیس, ایچ ایس ڈی, جو بھی تیل سارا, یا کوئلہ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں, وہ سارا سمندر پہ آتا ہے. اور بہت سارے پلانٹس, پاور پروڈیوسنگ پلانٹس سمندر پہ ہی لگے ہوئے ہیں, پورٹ قاسم میں لگے ہوئے ہیں. پانچواں فشریز. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں فشرنگ سیکٹر کے اوپر. جو انگلینڈ کا فرانس کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج ہے, جو ایشو ہے بریگزٹ میں, وہ فشنگ رائٹس کے اوپر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جنگیں ہوئی ہیں اس کے اوپر, فشنگ رائٹس پہ, کہ یہ ٹیریٹری ہماری فشنگ کی ہے اور یہ ٹیریٹری آپ کی فشنگ کی ہے. کیونکہ باؤنڈری سمندر میں ڈیفائن کرنا مشکل ہے. یہاں تو آپ فینس لگا دیتے ہیں نا, سمندر میں تو نہیں لگا سکتے. اکثر پکڑی جاتی ہیں ہماری کشتیاں, وہ ذرا سا ادھر چلے گئی, وہ انڈین والے بارڈر انڈیا پکڑ لیتے ہیں, اور ہم بھی انڈین کی کشتیاں بہت ساری پکڑ کے ریسٹ کرتے ہیں جو ہماری طرف آ جاتی ہیں. تو فشریز از اے بگ سیکٹر. ارے ویتنام کی فشریز ایکسپورٹ $9 بلین پہ پہنچ گئی ہے. ہم ابھی 500 پہ ہیں, کیونکہ 2008 سے وہ ڈیپ سی فشنگ پالیسی کے ایشوز تھے, وہ ہم نے, وہ میں آ رہا ہوں آگے. سو فشریز از اے بگ سیکٹر. اور یہ جو شہر ہے جس کا نام کراچی ہے, وہ پہلے کراچی تھا, وہ مائی کراچی کی ساری تاریخ آپ کو پتہ ہے. یہ سارا فشریز کا سیکٹر تھا. بلوچستان کا ابھی بھی جو پوری کوسٹل اکانومی ہے, وہ ہوٹل سے اور کوسٹل ٹورزم سے نہیں چل رہی, وہ فشری سے چل رہی ہے. اور یہ آخری سبجیکٹ جو میں کہتا ہوں, کوسٹل ٹورزم. دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ باہر گئے, آپ نے دیکھا کہ سمندر پہ جو پراپرٹیز ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگی ہیں. بیچ فرنٹ, جب اشتہار آتا ہے نا, بولتے بیچ فرنٹ پراپرٹی, اس کے 50% زیادہ ہیں بولے پیچھے والے گھر سے. ہمارے بیچ فرنٹ پہ ماشاءاللہ ساری انکروچمنٹ کر دی گئی. ہمارا بیچ فرنٹ تباہ ہے, اور آخری کلائمیٹ چینج سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, بیکاز یہ مینگرووز آپ دیکھ رہے ہیں,
یا پولوشن جو سمندر میں ہم کرتے ہیں گندا پانی پھینک کے, یا کچرا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جسے جب آپ نہیں کر سکتے تو وہ سارا کچرا بہہ کے سمندر میں جاتا ہے, تو وہ ڈائریکٹ ٹھنڈا نہیں چاہیے, ڈائریکٹ کلائمیٹ چینج کو وہ افیکٹ کرتا ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر جب کراچی آئے تھے, پھر یہاں سے سیدھا بلوچستان گئے اور ایک میانی ہور میں جا کے وہاں پہ انہوں نے مینگروو پلانٹیشن کی. تو جو کلائمیٹ چینج دنیا میں سارا چل رہا ہے, اور یہ ایکو سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے یہ مینگروو پلانٹیشن. سو یہ 5 6 7 سیکٹر سارے کے سارے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں بلو اکانومی سے. ہم نے جی باری باری کچھ چیزیں شروع کی. اب میں آ جاتا ہوں کہ ہمیں کیا ملا تھا. میں نے آپ کو بریف تھوڑا سا کر دیا ہے, اور بتا دوں اس میں ہمیں ملا کراچی پورٹ ٹرسٹ, جو کہ کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب نے پہلا جو سائن کیا تھا گورنر جنرل بننے کے بعد, وہ سینٹرل بینک کے, اس وقت اسٹیٹ بینک نہیں سینٹرل بینک بنا تھا, اور وہ بنا تو نہیں تھا کیونکہ پیسے تو ہندوستان سے شروع میں پرنٹ ہو کے آ رہے تھے, لیکن سیٹ کرنے کے لیے پہلا گورنر اسٹیٹ بینک یا گورنر سینٹرل بینک, اور دوسرا جو نوٹیفیکیشن سائن کیا تھا وہ چیئرمین کے پی ٹی کا تھا, کیونکہ اکانومی کے اوپر بیس تھا, وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے. ہمیں کے پی ٹی ملا جس کے اندر اوور امپلائمنٹ ہے. ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک چل رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں جی کراچی والوں کو نہیں دے رہے. اگر کراچی والوں کی تعداد, اور میں خود کراچی والا ہوں, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں بولوں کہ جی میں کراچی والوں کو نوکری نہیں دوں گا. میں کلیئر کر دوں چیزیں ساتھ ساتھ. یہاں 70 75 کتنے 80% ہے آپ کا, یو کراسڈ. جو امپلائمنٹ ہے وہ اربن سندھ کی ہے اور کراچی کی زیادہ لوگ ہیں. اگر کراچی کے اندر کوئی پٹھان بھائی رہتا ہے اور اس کا ڈوموسائل کراچی کا, میں اس کو کراچی والا تسلیم کروں کہ نہیں کروں, کیا کروں؟ میں کیا بولوں, تم کراچی والے نہیں ہو؟ جو 3 جنریشن سے یہاں رہ رہا ہے, دادا باپ بیٹا بھی نوکری کر رہا ہے, وہ کراچی والا ہی ہے. ایسے تو پھر کوئی بھی کراچی والا نہیں ہے. تو جو کراچی میں رہ رہے ہیں وہ کراچی والے ہیں بھائی. سو کراچی والوں کی تعداد اتنی ہے. اور کے پی ٹی کا ایکسٹرنل فائنینشیل آڈٹ 2010 سے ہوا ہی نہیں ہے, ہوا ہی نہیں تھا. تو اگر آ کے یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اتنا فائدہ کیا اتنا نقصان کیا, مولوی جی مان لیتے ہیں آپ کی بات, یہی کہہ سکتے ہیں نا, مان لیتے ہیں, کیونکہ کھول کے تو دیکھا ہی نہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے میں, آپ کو کہہ دیں کہ اس کیمرے میں ٹیپ لگا ہوا ہے, میں آپ کی بات مان لوں گا. جب تک میں کھول کے نہیں دیکھوں کوئی ٹیپ ہے کہ نہیں ہے, یا کوئی ڈرائیو میں آپ ریکارڈ کریں نہیں کریں, میں آپ کی بات ہی مانوں گا. لیکن سرکار کے ادارے ایسے نہیں چلتے. انکروچ ہوئی بھی چیزیں, کانٹریکٹس غلط, زمین کی لیزوں پہ دبا کے 2 نمبریاں, غلط چیزیں ادھر ادھر بانٹی ہوئی. سٹے آرڈر پہ کوئی 900 تو کیسز ہیں اس وقت کے پی ٹی جس کے اوپر کر رہی ہے, اس میں سے 700 کے قریب کیسز زمین کے ہیں, لینڈ کے اوپر کیسز ہیں. 6 مہینے کے لیے دیا تھا ویئر ہاؤس بنانے, وہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے, وہ سٹے آرڈر ہو گیا ہے, انہوں نے آگے لیز بھی بنا کے بیچ دی, لوگ رہ بھی رہے ہیں, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا. 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, لو جی کیس چل رہا ہے. جو نئی شادی ہو کے آئے تھے ان کے بچے 15 سال کے ہو گئے اسی اپارٹمنٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں جی اب تو سٹے آرڈر والے بھی روکے ہیں, بڑا ہمارے پاس تو لیز ہے, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو گیا. ہاں. اور ایفیشنسی, ایکچوئل پورٹ آپریشنز کی ایفیشنسی, ٹگز پرانی 30 35 بی پی کی ٹگز دنیا کہیں اور چلی گئی ہے. جو ٹھیک ہو رہی ہیں وہ ورکشاپ بند. کے پی ٹی کا ورکشاپ پچھلے 14 سال سے بند ہے. ہم تو نہیں تھے 14 سال سے میں نے وزیر, ہم کیا کرا ہم نے وہ ہم آپ کو بتانے جائیں گے. 14 سال سے ورکشاپ بند ہے. چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں, 1302 بہانے آپ کو دے دیں گے اس لیے بند ہے. یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ چل کیسے سکتا ہے, مگر بند ہے. اس کے بعد آ جائے پورٹ قاسم. اب پورٹ قاسم اس وقت پریمیئر پورٹ بن گیا ہے پاکستان کا. وہاں بھی زمینوں میں انڈسٹریل اسٹیٹ بانٹی ہوئی,
लोगों ने पूरी पेमेंट की, उनको जमीनें नहीं मिली हुई, पानी में जमीनें बेची हुई हैं। आप आए, आपने पेमेंट कर दी, जमीन हो गई, कागज हो गया, बोले सर जमीन कहाँ है, बोले वो तो अभी रिक्लेम करेंगे। वो 20 साल से घूम रहे कागज लेके कि यार अभी क्या हो गया। लोगों ने दोनों तरफ से है, 10% 15% दिया और स्टे ऑर्डर ले लिया। अब 200-300 एकड़ में बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियल लैंड, कोई इश्यू लगा के स्टे ऑर्डर ले लिया, बैठे हुए। एक साहब 500 एकड़ पे बैठे हुए हैं, 500 एकड़ पे स्टे ऑर्डर है। आप उनसे पूछेंगे तो ऐसा लगेगा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप पोर्ट कासिम से पूछेंगे आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों ही ठीक कह रहे हैं, तो फिर सोल्यूशन कैसे है? 2008 से इनका भी फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ था। एचआर के इश्यूज एक के बाद एक आदमी 3 चार्जेस पे बैठा हुआ। मैं सोचूं कि मैं वजीर हूं और महीने का खर्चा नहीं चल रहा, और साहब आ रहे हैं जितने की कफलिंग लगाए हुए हैं उतना मेरी तनख्वाह है महीने की, माशाल्लाह। बड़ा मजा आया सबको यहां पे, बिल्कुल सच बात बोलूंगा, झूठ नहीं। पीएनएससी, क्योंकि पीएनएससी एक पब्लिकली ट्रेडेड इदारा है, माने कि 13% उसका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो ऑडिट उसका हर साल होना जरूरी है, हुआ है। और रिलेटिवली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजमेंट बेहतर है, रिलेटिवली बेहतर है। लेकिन अपने क्या पोटेंशियल पे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। जितना पोटेंशियल है उसके मेरे ख्याल में 20% पे काम कर रहा है, और मैं बड़ा जेनरसली आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद आ जाएं और इदारे थे, कोफा, कुरंगी फिश हार्बर अथॉरिटी, जो कि डीप सी फिशिंग है आपकी, वहां कोई काम ही नहीं हुआ। वहां भी जमीनें बटी हुई, कुछ जमीनों पे कब्जे करवा दिए गए। और कब से वहां एमडी नहीं था? 10-12 साल से एमडी कोई नहीं था वहां, एमडी कोफा ही नहीं था, बस ही चल रहा था, बोर्ड ही नहीं था। कोई बोर्ड, हमने बोर्ड बनाया, बोर्ड भी नहीं था वहां पे, बस चल रहा था। 2015 से बोर्ड नहीं था। आ जाएं आप, फिर एक पीएमए पाकिस्तान मैरीटाइम एकेडमी, जहां पे आप सेलर्स और सी फेयरर्स ट्रीट करते हैं। फिर आपका एमएमडी है, जो डीजी पोर्ट एंड शिपिंग ऑफिस के अंदर आता है, जिसमें जहाज रजिस्टर होते हैं, जहाज चेक होते हैं। शिपिंग ऑफिस है, सी फेयरर्स। तब आप बैठे हुए बेचारे स्वाद से आ रहे हैं और यहां धक्के खा रहे हैं कि जी वो कार्ड बना दें हमारा, वो सी फेयर कार्ड ही कोई नहीं बन रहा। सो चैलेंज। फिर आ जाए गवादर का भी चैलेंज था कि वो हमेशा बचपन पैदाइश से पहले मेरे ख्याल में सुन रहे हैं कि गवादर पाकिस्तान में ये कर जाएगा पूरी। वो कब होगा भाई? हमारी पैदाइश तो हो गई, 54 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हो ही जाए। वहां के भी कुछ इश्यूज थे और वो मैं आपको बताऊंगा जो हमने सॉल्व किए। तो ये तो थे ना चैलेंजेस, और हमें मिला क्या? एक तो उनके रीजनल इश्यूज हैं और एक उनके एक्चुअल इश्यूज थे। अब हम बताते हैं हमने किया क्या, वन बाय वन। सबसे पहले तो ले लें जी, हमने पहले डिसाइड किया कि ये सारी चीजों को, अच्छा एक सॉरी माजरत के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रेशर क्या था? अपने साथियों का, साथी एमएनए, साथी हमारे पार्टी के, हुकूमत के लोग। प्रेशर क्या है? सर पहले तो नौकरियां बढ़ती थी, आप नौकरियां दे दें, आप नौकरी नहीं दे रहे, ये प्रेशर है। गलत बात ही करूंगा, रोज का प्रेशर है। सर देखें, पहले तो केपीटी ने ये ब्रिज बना दिया, पहले केपीटी ने अंडरपास बना दिया वो क्लिफ्टन वाला शॉन सर्कल पे, पहले केपीटी ने वो कुरंगी वाला फ्लाईओवर बना दिया। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे शहर के लिए। ये सब काम एक डिक्टेटरशिप के अंडर हुए थे। ये जो लीजें भी बहुत सारी बांटी गई, जो मैं कुछ का नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, वो डिक्टेटरशिप के अंडर हुए थे। कि जी हुक्म आया कि ये करें, तो करना पड़ गया, क्योंकि नीचे जो बैठे थे वो भी यस सर थे, किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। जमीनें बांटी, अब बांट दो। हमने पहली चीज क्या की, ये भी एक चैलेंज था, ये भी एक रोज आता है ना चैलेंज कि नौकरी के आ रहे हैं सर, ये वो नौकरी नहीं बांट रहे आप। अगर एक इदारा ओवर स्टाफ्ड है, पहले ही लोग उसमें ज्यादा भरे हुए हैं,
मैं सिर्फ अपनी, मुझे इसलिए, अगर पॉलिटिकल लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू एम्प्लॉयमेंट का होता है। हमने एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है कि बिजनेस फ्लरिश करे और लोगों को नौकरियां मिलें। हर आदमी सरकार में नौकरी करने का आ जाएगा तो फिर प्राइवेट एंटरप्राइज बंद करके सिर्फ सरकारी सरकार हो। अच्छा, एक चीज प्राइवेट एंटरप्राइज को दें तो वो फ्लरिश कर जाती है, सरकार को दें वो फाइलों में फंसी रहती है, क्योंकि इतने रूल्स हैं, पेपरा रूल्स हैं, कोई नैब से डर रहे हैं, कोई ये गलत है वो गलत है, पुराने सारे इतनी गड़बड़े हुई हुई हैं कि ठीक काम करने में जाओ, आपका कोई इसमें किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने फाइल यहाँ भेज दी, ये इनको भेज देंगे, ये इनको भेज देंगे, वो उनको भेज देंगे, वो घूम के मेरे पास आ जाएगी, मैं बोलूंगा हुआ कि नहीं, वापस इनके पास चली जाएगी, फाइल घूमती रहेगी, बट एक्चुअल डिलीवर नहीं हो रही। बिकॉज पहले अगर फाउंडेशंस में इतनी गलतियां हुई हुई हैं, इतने सुराख हैं कि लोग नहीं करना चाहते। इससे पहले कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में यह भी पहली दफा हुआ है कि जहाज फंसा और बगैर टूटे निकला। बाकी सारे जहाज यहां टूट के ही निकले, क्योंकि माशाल्लाह जहाज को फंस के टूटने में कुछ लोगों का फायदा होता है, रूल्स फॉलो नहीं करते। और बड़ा प्रेशर, मैं कोविड में था, ऐसा प्रेशर, ओ जी पता नहीं क्या हो जाएगा, जहाज टूट। वो जो तस्मान वाला जहाज था, क्या नाम था उसका, तस्मानियन स्पिरिट, वो जहाज जो था वो ऑयल टैंकर था। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि मुल्की मैशत का ज्यादा इन्हिसार समंदरी तिजारत पर है। मौजूदा हुकूमत बहरी उमूर पर तवज्जो दे रही है। PTV ताज़ा तरीन।